میں نے وہ آیت سورہ انفال کی پہلے آپ کو سنا دی ہے کہ یہاں منافقین جو میں نے شروع میں سمجھی ہے، آیت نمبر 60 سے جب شروع ہوا تھا یہ مضمون تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں نفاق کا آ رہا ہے 3 عنوانات سے۔ پہلا عنوان کیا تھا کہ ان پر رسول کی اطاعت بہت بھاری ہے، یہ کہتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اپنی منمانی کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ کچھ زیادہ ہی ایمبیشس ہو گئے ہیں، انہوں نے زیادہ ایڈونچرس انداز اختیار کر لیا ہے۔ قریش کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دی ہے ریشہ دوانی، جس سے ظاہر بات ہے قریش جو ہے پھر حملہ آور ہوں گے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، ابھی قرآن میں تو اس کا حکم آیا ہی نہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو اور اطاعت جو ہے اپنے مقدمات وغیرہ بھی حضور کی عدالت میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے معاملے میں کمی ہے، خرابی ہے، حق جو ہے دوسری شخص کے پاس ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس میں جاؤں گا وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے، تو کہتے چلو یہود کے جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، وہ بڑی شریعت ان کے پاس ہے، عوام آپ فیصلہ کرائیں گے۔ تو پہلا موضوع یہ تھا کہ تمہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو نہیں ہے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے درمیان پیدا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس کو قبول کریں، سر تسلیم خم کر دیں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، اگر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو چاہے آپ کا فیصلہ مان لیا، قبول کر لیا، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ یہ معاملہ حضور کے سوا اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کے کسی فیصلے کے بارے میں آپ کے دل میں تنگی ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے، مثلا حضرت عمر کی رائے جب حضرت ابوبکر نے رد کر دی کہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ مانعین زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ان کے خلاف جو ہے قتال نہ کیا جائے، مصلحت کو دیکھیے، 3 محاذ نہیں کھول دینے چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے بات رد کر دی، تو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ لازماً ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہوا ہو کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی حضرت ابوبکر نے، تو کسی اور شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ اطاعت تو کرنی پڑے گی، لیکن دل میں اگر یہ احساس ہو کہ بات صحیح نہیں ہوئی تو اس میں کوئی ایمان کی نفی نہیں۔ لیکن حضور کے ساتھ معاملہ یہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اچھا، دوسری بات جو تھی وہ جنگ تھی، وہ بڑی بھاری تھی، لہذا وہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے یہ اگر جنگ میں نہیں جاتے ہیں تو یقیناً ان کے ایمان کی نفی ہے۔ اب تیسری بات یہ ہجرت کی تھی جس کا کہ آج شروع ہو رہا ہے ان آیات کے ساتھ تذکرہ۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا تم ان منافقین کے معاملے میں، وہ منافقین جو اس بنا پر منافق قرار پائے ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، فئتین، تم 2 گروہوں میں بٹ گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے تو انہیں اوندھا کر دیا، لوٹا دیا۔ وہ ایمان کی طرف آئے تو تھے لیکن اللہ نے تو انہیں پلٹا دیا ہے کفر کی طرف، بما کسبوا، بسبب ان کے کرتوت کے۔ انہوں نے جب ہجرت نہیں کی، انہوں نے جو اپنے قبائلی رشتوں کو مقدم رکھا، انہوں نے جب اپنی دنیاوی مصلحتوں کو زیادہ مقدم رکھا، جنہوں نے اپنی جائیداد کی محبت کو زیادہ جو ہے مقدم رکھا، تو وہ تو گویا کہ وہ ارتکاب کر چکے، جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کے سبب ان کو اللہ نے لوٹا دیا ہے۔ یہاں سورہ توبہ کی وہ آیت یاد کر لی جو بارہا آئی ہے ہمارے ہاں کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اے مسلمانوں، ایمان کے دعوے داروں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور اپنے شوہر یا مردوں کے لیے بیویاں اور اپنے قرب قبیلے کے لوگ اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیا ہے اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے جمایا ہے اور اس کے اب کساد کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیا، حویلیاں جو بنائی ہیں، جو بہت عمدہ تم نے اپنے لیے مکانات بنائے ہیں اور سجائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بیٹھو ادھر، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے۔
اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا کہ انہوں نے ترجیح دی ہے ان 8 میں سے کسی چیز کو، اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر، اللہ کے دین کی محبت پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر، ان 8 چیزوں میں سے کسی کو ترجیح دی ہے تو اپنے اس فعل کی بنیاد پر اللہ انہیں لوٹا چکا ہے، وہ کفر کے اندر جا چکے ہیں، لیکن کفر معنوی، وہ کفر جو ہے قانونی نہیں ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تمہارا خیال ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور ذرا اس طرح نہ کیجیے، اگر میرا اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق ہے، کوئی شخص مہاجر ہے مکے سے مدینے میں آ گیا ہے، رشتہ دار وہاں ہے، لیکن رشتہ داروں کی محبت جو ہے اس کے بنا پر اب یہ شفاعت کر رہے ہیں۔ شفاعت یہاں پر اس بانی میں سمجھ لیجئے، ان مہاجرین کی شفاعت کر رہا ہے وہ گروہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اقدام نہ ہو یا ان کے معاملے میں نرمی کی جائے، ان کے بارے میں اتنا سخت ورڈکٹ کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تمہارا کوئی تعلق جو ہے محبت کا، حمایت کا اور نصرت کا اور تائید کا ان کے ساتھ قائم نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ اتنی سختی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق رکھ رہا ہوں، دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ان کے دل بھی آمادہ ہو جائیں گے اور وہ آ جائیں گے، ہجرت کر لیں گے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، سوچو تم چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر چکا، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی جو ہے مہر ثبت ہو گئی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یا گمراہ قرار دے دے یا جس کی گمراہی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دے، پھر تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، وہاں سے نجات کی کوئی شکل اب نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کفر کیا۔ وہ کہتے ہوں گے بھائی واپس آ جاؤ، تمہارا گھر یہاں ہے، قبیلہ یہاں ہے، قربہ یہاں ہے، تمہاری جائیداد یہاں ہے، یہ سب تمہاری چیزیں جو ہے ضبط ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہے آؤ واپس آ جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو چاہیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کیا تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ہرگز ان میں سے کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا ہمدرد، اپنا غمخوار اور اپنا ساتھی اور اس کی مدد اور تائید پر اپنے دل میں کوئی آمادگی نہ پاؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ وہ اپنے صدق ایمان کا ثبوت فراہم کر دیں ہجرت کے ذریعے سے۔ وہی بات جو کہ سورہ انفال میں آ چکی تھی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتیٰ یہاجروا، تو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اب اگر وہ پیٹھ موڑے، روگردانی کریں اور ہجرت پر آمادہ نہ ہو، تو اب یہاں پہ محذوف سمجھیے کہ اگر ان کے قبیلوں کے خلاف کوئی تمہارا اقدام ہو، تم جنگ کرو، تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت کرو، انہیں شمار کرو کفار کے ساتھ، تو انہیں قتل کرو۔ فَخُذُوهُمْ فَإِن تَوَلَّوْا، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ہرگز ان میں سے کسی کو اپنا حلیف نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ سخت ترین آیت ہے۔ ایسی آیت جو ہے منافقین مدینہ کے بارے میں نہیں آئی ہے، وہ منافق جو مدینہ کے اندر تھے، لیکن یہ منافق جو اس بنا پر منافق اور کافر قرار دیے گئے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس کی استطاعت رکھتے ہوئے آگے آ جائے گا کہ اس تمام معاملے میں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو بہت بوڑھے ہیں، سفر کی ان کے اندر قوت نہیں ہے، یا خواتین ہیں جو ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں راستہ جو ہے دکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ تو ہو جائیں گے اس سے مستثنیٰ۔ لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو ہجرت کی، پھر ہجرت نہ کرے، تو وہ گویا کہ معنوی طور پر اب وہ کافروں کے درجے میں ہے، اب وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی صداقت کا اب ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ شواہد موجود نہیں ہے، لہذا وہ اپنے کافر قبیلوں کے ساتھ ہی شمار کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ان کے کافر اور مشرک قبیلوں کے ساتھ ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اب یہاں بھی استثناء وہی ہے جو سورہ انفال کی آیت میں نے آپ کو دکھایا، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایک ایسے قبیلے سے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی قول و قرار ہے، میثاق ہے، معاہدہ ہے۔ اب اگر وہ ان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام تم نہیں کرو گے۔
وہ اپنے ان قبیلوں کے ساتھ ہی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، اور اگر قبیلہ جو ہے وہ مشرکین کا وہ کافر ہے، دشمن ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو وہ بھی شمار کیے جائیں گے اپنی قوم کے ساتھ ہی۔ یہ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ پس منظر میں جب تک آپ یہ پیش نظر نہ رکھیں کہ ایک تو یہ کہ قبائلی علاقہ ہے اور وہ قبائلی تعلقات وہاں فیصلہ کن تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہجرت ہے، اصل میں عام طور پر اس سے بالکل واقف نہیں ہے کہ ہجرت نہ کرنا اس کی طاقت رکھنے کے باوجود یہ بھی نفاق کی ایک اہم علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو کھلے الفاظ میں یہاں پر منافق قرار دیا جا رہا ہے۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہو، ایک ایسی قوم سے ہو، ایک ایسے گروہ سے ہو کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی میثاق ہے، معاہدہ ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اسی طرح مستثنیٰ ہوں گے اس حکم سے، فخذوہم واقتلوہم حیث وجدتموہم، یہ جو سخت حکم ہے جو عام مشرکین عرب کے بارے میں بھی سن 9 ہجری میں جا کر آیا ہے، یہ سن 5 یا 6 کے اندر یہ سورہ نساء جو ہے سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، تو وہ منافقین کہ جن کے نفاق کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں یہ سخت ترین الفاظ جو ہے قرآن مجید میں یہ سن 5 یا 6 میں آ رہے ہیں۔ تو فرمایا دوسرے مستثنیٰ کون ہو گئے؟ یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم، ان کے سینے عاجز آ گئے ہیں، یعنی وہ بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اپنے قوت ارادی کے ضعف کے باعث وہ ان یقاتلوکم، نہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں، اور یقاتلوا قومہم، اور ان میں اتنا بھی دم نہیں ہے، اتنا دم خم بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی قوم کے برعکس کھڑے ہو جائیں اور اپنے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف جنگ کریں۔ یہ دونوں صورتیں ان کے لیے ممکن نہیں ہیں۔ وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس معاملے میں نرمی کیجیے، اور ہم جو ہے نہ تو اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہوئے، اور نہ اب آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اپنی قوم کے خلاف، اور نہ آپ کے خلاف ہم اقدام کریں گے اپنی قوم کے ساتھ مل کر۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، یہ جو مستثنیٰ کیے گئے ہیں یہ کس وجہ سے؟ اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی تمہارے اوپر جری کر دیتا، دلیر کر دیتا، مسلط کر دیتا، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ کر تم سے جنگ کرتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اب اگر انہوں نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ نرمی برتو، فَلَا قَاتَلُوكُمْ، تو پھر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر۔ اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ آپ کے ساتھ مل کر قبیلے کے خلاف لڑیں گے، نہ قبیلے کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کریں گے، تو انہیں بھی مستثنیٰ کر دو، علیحدہ رکھو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے دور رہتے ہیں، یعنی تمہارے خلاف میدان جنگ میں نہیں آتے، اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر نہیں جنگ کرتے تمہارے خلاف، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہیں قتال کرتے تمہارے خلاف، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہاری طرف پیش کر رہے ہیں سلامتی۔ السلام علیکم کہنا بھی ایک طرح کی سلامتی پیش کرنا ہے، اور یہ اصل میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ اور سلامہ کو اگر ہم لفظی معنی میں لیں یعنی امن، کہ وہ پیش کر رہے ہیں امن کہ ہم نہیں جنگ کریں گے آپ کے خلاف اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر۔ تو اب انہوں نے اگر اتنا بھی کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کا جو صورتحال ہے اس میں یہ چیز بھی ہمارے لیے گویا کہ ایک بالواسطہ مدد ہو گئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شریک ہو کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کر رہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ رہے، یعنی تمہیں چھوڑے رکھے اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے اسلام پیش کریں یا سلامتی پیش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کوئی راستہ یا کوئی اجازت عطا نہیں کی ہے کہ تم انہیں قتل کرو۔ اس لیے کہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا اس وقت کے پس منظر میں کہ جس کو آپ کافر قرار دے دیں اسے قتل کر کے اس کا سارا مال، اس کی ساری ملکیت آپ کی ہو گئی، مال غنیمت ہو گیا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش رہتی تھی کرو قتل ان کو، اور ان کا سارا مال جو ہے کیا وہ تو مال غنیمت ہمیں مل جائے گا۔ فرمایا نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایک نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے
اور اس کی بنا پر اللہ نے ان کی طاقت تمہارے اوپر استعمال ہونے کا موقع ختم کر دیا، تمہارے خلاف استعمال ہونے کا، تو پھر ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اللہ نے ان کے خلاف تمہیں کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرو۔ ستجدون آخرین، اور تم عنقریب پاؤ گے ایک اور گروہ بھی ہوگا، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، یریدون یامنوکم ویامنوا قومہم، جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تم سے بھی چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں، مسلمان بھی ہمارے خلاف اقدام نہ کریں، ویامنوا قومہم، اور اپنے قوم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہماری قوم کو اقدام نہ کرے۔ لیکن حال کیا ہے، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی بھی لوٹائے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف، امتحان اور آزمائش کا وقت آ گیا، ان کے قبیلے کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اور فرض کیجئے وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ جو ہے دب رہا ہے، تو چلو مل جاؤ اپنے قبیلے کے ساتھ، تاکہ فتح کی جو بھی بوٹی ہاتھ آئے گی اور جو بھی مال جو ہمیں ملے گا، دولت ملے گی، اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ ان کا نفاق ایسے موقع پر ان کو میدان میں لے آتا ہے مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ستجدون آخرین، اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ جو کچھ اس وقت جہاد اور قتال ہو رہا تھا اور جو کشاکش ہو رہی تھی حق و باطل کے مابین، اور پھر یہ کہ وہ جو قبائلی معاشرہ تھا اس کے درمیان جو بندھن بندھے ہوئے تھے لوگوں کے، ان سب کا ایک اگر پس منظر ذہن میں موجود نہ ہو تو یہ آیتیں جو ہے ان کی صحیح گہرائی کے اندر ان کی تعویل تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ستجدون آخرین یریدون، اور تم پاؤ گے کچھ اور وہ لوگوں کو جو چاہتے ہیں ان یامنوکم، امنا یامنو کے معنی امن میں ہونا، ان یامنوکم، تم سے بھی امن میں رہے، ویامنوا قومہم، اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن جب بھی کوئی آزمائش کا موقع آ جاتا ہے، ان کے ایمان کی یا ان کی سچائی کی کوئی موقع آ جاتا ہے، ارکسوا فیہا، اس میں وہ عہدے گر پڑتے ہیں، اور اس وقت کے جو وقتی فوائد انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہوئے تمہارے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں نہ چھوڑے، تم سے علیحدہ نہ رہے، تمہارے خلاف جو اقدام کرے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے صلح کی اور سلامتی کی اور امن کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر وہی الفاظ آ گئے، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ یعنی یہ کہ پھر ان کا مسلمان ہونا یا اسلام کا دعوے دار ہونا رکاوٹ نہ بنے۔ اب انہیں وہ ڈھال حاصل نہیں رہی۔ دیکھیے عام قاعدہ اس کے خلاف ہے، وہ آگے چل کر آئے گا کہ اے مسلمانوں اگر تم کہیں نکلے ہوئے سفر پر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم کبھی مت کہنا تم مومن نہیں۔ عام حالات میں یہ معاملہ ہوگا کہ کسی شخص کا صرف یہ بیان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں اسے ایک پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ مسلمان اب اسے قتل نہیں کر سکتے۔ باقی وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یا جھوٹ موٹ کو کہہ رہا ہے یا صرف یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تمہارے لیے تو یہ ہے کہ وہ ڈھال ہے، اب تمہاری تلوار جو ہے وہ ڈھال پر جا کر لگے گی، اس شخص کی گردن پر نہیں لگے گی۔ چنانچہ آپ کو وہ قصہ معلوم ہے، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید، ان کا ایک جنگ کے اندر دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک کافر کے ساتھ، اور جب اس مشرک کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، بس اب یہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے، اسامہ جو ہے مجھ پر غالب آ گیا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا۔ اس وقت یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، جبکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن اب یہ مجھے یقین کے ساتھ نہیں ہے مستحضر کہ آیا یہ بات حضور کو کسی اور نے پہنچائی یا خود حضرت اسامہ نے اپنے دل کے اندر کسی خلش کو پا کر حضور سے تذکرہ کیا۔ تو حضور نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا، اے اسامہ تم نے کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تلوار چلا دی۔ اس نے کہا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تردید نہیں کی ان کے قول کی، لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے؟ تمہیں کیا معلوم ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس نے جھوٹ موٹ پڑھا ہے، جان بچانے کے لیے پڑھا، تمہیں وہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے، اس کی نیت کی بات ہے جو اللہ جانتا ہے۔
اور یہاں تک کہا کہ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چلی. تو یہ ہے عام قانون. لیکن یہاں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ جو اسلام کے مدعی تھے، ایمان کے مدعی تھے، اور پھر انہوں نے ہجرت نہیں کی، گویا کہ ثابت کر دیا کہ ان کی پرائرٹیز جو ہیں اس کے اندر قوم، قبیلہ، جائیداد، مال، محبت، یہ سب چیزیں مقدم ہیں. اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں مقدم ہیں. تو وہ ثابت کر چکے کہ وہ اسلام میں کھڑے نہیں ہیں، ایمان کے قابل نہیں ہیں، یا ان کے خلاف اقدام کی جو ہے یہاں پر کھلی اجازت دی جا رہی ہے. تو پہلے تو فرمایا گیا عام کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں انہیں تم جو بھی ہے پکڑو اور ان کے خلاف اقدام کرو اور انہیں قتل کرو. پھر دو استثناءات دے دی گئی. ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جن قبیلوں کا کوئی معاہدہ ہے اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تو وہ مستثنا ہوں گے. نمبر دو وہ لوگ کہ جو آئیں اور وہ یہ ان کی طبیعت جو ہے اس سے عاجز آ گئی ہو، وہ بزدلی کی وجہ سے اس سے گھبراتے ہوں کہ وہ تمہارے خلاف ہو کر اپنے قبیلوں کے ساتھ ہو کر جنگ کریں یا تمہارے ساتھ ہو کر اپنے قبیلوں کے خلاف جنگ کریں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس امان دے دی جائے، تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے اور تم ان کے خلاف اقدام نہیں کرو گے. لیکن انہی میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ثابت کر دیں کہ ان کا یہ عہد و پیمان جو انہوں نے کیا تھا نیوٹرل رہنے کا، اس میں بھی وہ سچے نہیں تھے، بلکہ یہ کہ جیسے ہی کوئی موقع آیا اور اس میں انہیں اپنے کچھ مفادات جو ہے پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ فتنے کے اندر گر پڑے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو جہاں بھی ہو پکڑو، خذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. اور ایسے یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اوپر ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک سند اور ایک اختیار دیا ہے واضح، یعنی ان کا اسلام کا دعویٰ تمہاری تلوار کو نہیں روکے گا، چاہے وہ دعویٰ اسلام کا کر رہے ہو، چاہے وہ کلمہ شہادت کی آڑ لے رہے ہو، چاہے وہ اپنے اسلام کے دعوے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے خلاف اللہ نے تمہیں حجت دے دی ہے کہ تم اپنی تلوار استعمال کر سکتے ہو. اب اس کے بعد آ رہا ہے معاملہ، یہ جو معاشرہ تھا جس میں اس طرح کا خلط ملط ہو رہا تھا معاملہ کہ وہ قبیلہ کافر ہے، اس میں کچھ مسلمان بھی ہیں، اب قبیلے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا. اس طرح کے خلط ملط معاملے کے اندر اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی صادق الایمان مسلمان بھی قتل نہ ہو جائے. اس لیے کہ افراتفری ہوتی ہے اس کے اندر عین وقت کے اوپر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. لہذا کسی مسلمان کے قتل کرنے کی جو دو صورتیں ہو سکتی ہیں اب ان کی بحث ہو رہی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی صاحب ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ قتل خطا ہو، اسے غلطی لگی ہو، مغالطہ ہو گیا ہو. یا جیسے وہ آپ شکار کرنے گئے تھے اور آپ نے تو اصل میں ہرن کو نشانہ بنایا تھا، لگ گیا جا کر کسی انسان کو، گولی لگ گئی اس کو، تو قتل خطا تو ہو سکتا ہے، ورنہ کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے ایمان کے تقاضے کے منافی ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر خطا، قتل خطا ہو سکتی ہے. قتل عمد اور قتل خطا یہ اصطلاحات تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے قانون میں بھی یہ بالکل یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں، قتل خطا اور قتل عمد. ومن قتل مومنا خطأ، جو کوئی شخص بھی کسی مومن کو قتل کر دے گا خطا کے ساتھ، غلطی سے، بغیر عمد، بغیر ارادے کے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. تو اب اس کے لیے سزا کیا گیا، کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن گردن کا چھڑانا، ایک غلام، مومن غلام، مسلمان غلام، اس کو چھڑا دینا، اس کو آزاد کر دینا. تحریر یہ حریت سے بنا ہے، مرد آزاد. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ یہ کفارہ ہے کہ اس کے ہاتھوں یہ گناہ ہو گیا، لہذا اس نے ایک مسلمان کی جان لی ہے تو ایک مسلمان غلام کی گردن چھڑا ہے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی دیۃ مسلمۃ الی اہلہ،
جو قتل ہو گیا ہے اس کی دیت جو ہے اس کے وارثوں کو پہنچانی لازم ہوگی۔ وہ دیت اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ پھر معین کرتے تھے کچھ لوگ سالس بیٹھ کر، کتنے اونٹ ہوں گے، کیا ہوگا، کتنی چاندی، کتنا سونا، اس کی جو ہے دیت بنے گی۔ یہ اس کا گویا کہ ایک معاوضہ بن جاتا ہے اس خون کا۔ وہ دیت مسلمۃ الی اہلہ، جو سرنڈر کر دیا جائے، وہ مال جو دے دیا جائے، قبضے میں دے دیا جائے اس کے وارثوں کو، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں۔ یہ قتل کے معاملے میں اسلامی قانون جو ہے وہ قتل عمد کے اندر بھی ہے۔ قتل عمد میں کیا ہے؟ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے دستور میں ہے کہ صدر مملکت معاف کر سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ شریعت کے ساتھ تماشا ہے، بلکہ شریعت کی مخالفت ہے، کھلا مخالفت۔ ہاں وہ مقتول کے ورثہ معاف کرتے ہیں، اور یہ اس قبائلی علاقے کے اندر انتہائی بہترین اور مؤثر بات تھی کہ قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ آگے بڑھنے نہ پائے۔ انہوں نے میرا آدمی قتل کیا ہے، اب ہم اس کے آدمی کو قتل کر دیں گے، اب اس کا جو مقتول اب یہ ہو گیا ہے، جو قاتل مقتول ہو گیا، اس کے ورثاء ہوں گے، وہ کہ اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ سلسلہ قتل در قتل ہمارے اپنے علاقوں میں، جہاں قبائلی ابھی خاص طور پر سندھ کے علاقے میں اور یہ سرائے کی علاقہ جو ہے پنجاب کا، اس کے اندر یہ صورت ہے، قتل در قتل ہوتا رہتا ہے۔ اس سے جو ہے گویا کہ زخم کے اوپر مرہم رکھا گیا کہ اس قاتل کو معلوم تھا کہ میری جان اب یہ مقتول جسے میں نے قتل کیا اس کے وارثوں کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے مجھے قتل کر دیں، اگر وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے دیت وغیرہ، اس کو قتل کیا جائے، پھانسی چڑھایا جائے، تو حکومت کو چڑھانا پڑے گا اسے، اور اگر وہ معاف کر دیں یا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اتنا مال ہمیں مل جائے تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ تو یہ شکلیں ایسی ہیں کہ جو قتل عمد کے ضمن میں بھی اسلام کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ قتل خطا ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا۔ تو دو کام ہوئے، ایک تو کفارہ ہے کہ ایک غلام مسلمان مومن غلام کو آزاد کرے، جان کے بدلے گویا کہ اس کی بھی جان چھڑا دی ہے اس نے، اور نمبر دو یہ کہ وہ دیت ادا کرے، الا یہ کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں اور صدقہ کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، اور اگر وہ شخص کسی ایسے قبیلے اور قوم سے تھا جو تمہارا دشمن ہے تو صرف ایک مومن غلام کو چھڑا دینا کافی ہوگا۔ اب دیت اگر دیں گے وہ تو کافروں کو پہنچے گی، پھر وہ ان کی تقویت کا موجب ہوگی، اس کا قبیلہ تو کافروں کا قبیلہ ہے، مشرکوں کا قبیلہ ہے، مسلمانوں کا دشمن قبیلہ ہے، لہذا دیت کا معاملہ وہاں ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، پہلے ہم نے پڑھا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، بس دوسری بات دیت کا سوال نہیں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، تیسرا معاملہ شکل ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص کا جس کو کہ قتل کر دیا گیا ہے قتل خطا کے طور پر، کہ جس کا تعلق ایک ایسے قبیلے اور قوم سے ہے کہ جس کی اور تمہارے درمیان میثاق ہے، قول و قرار ہے، معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر یہ دونوں چیزیں جو کی تو برقرار ہو جائیں گی کہ اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے، سرنڈر کی جائے، مال دیا جائے، اور یہ بھی کہ ایک غلام مسلمان مومن جو ہے اس کی گردن آزاد کرائی جائے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، اور اگر کوئی شخص اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ مسلمان مومن کو غلام کو آزاد بھی کرے، دیت بھی دے، تو دیت تو دینی پڑے گی، وہ تو حق ہے، جو وارث ہیں ورثاء ہے ان کا، لیکن اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ فصیام شہرین متتابعین، پھر وہ 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھے۔ یہ قتل خطا جو ہے کسی مومن کی قتل خطا، جس کا کہ معاملہ یہ ہو کہ یا تو وہ اس قوم سے متعلق ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور یا وہ واقعتاً کسی بھی یعنی قوم سے آزاد علیحدہ ہے جو ظاہر بات ہے مومن ہے، لیکن یہ کہ اس صورت میں آپ کو اگر آپ غلام جو ہے آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھے جائیں، توبۃ من اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا ایک راستہ ہے جو تمہارے لیے کھول دیا گیا، کفارے کی ایک سبیل ہے جو تمہارے لیے پیدا کر دی گئی۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غایت اور ایسا مقصد جو ہے وہ مخفی ہے، جو کبھی ہماری سمجھ میں آ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا۔ تو ہمارے لیے تو واجب کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا فیصلہ۔ حکمت سمجھ میں آ جائے، نور علی نور نہیں تو تب بھی ہمیں اس کے حکم کے اوپر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔